والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد سرفراز صاحب، قبلہ ڈاکٹر محمد حنیف نقشبندی صاحب، اور جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، میں تمام کے نام نہیں لے سکتا، آپ سب مہمان خصوصی ہیں، عزت اور احترام کے لائق ہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے اس شب میں اپنے اور اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ڈاکٹر صاحب بھی اور پیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم محفل میں آئے ہیں تو ہمارا ذوق بھی ہونا چاہیے، تو ہم اپنی بات تو کریں گے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، تو جب اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا ہے، دل میں ہو تو دل میں کہہ دیں، اگر بلند آواز سے کہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ بڑی بات ہے اگر بندہ سوچے تو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آپ سرور ہیں، آپ مالک اور مختار ہیں، اللہ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ باغ خلیل، حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے انہیں جد الانبیاء بنایا ہے، جد الانبیاء بنایا ہے، اور آپ کے باغ کے اندر بڑے بڑے پھول کھلے ہیں، آپ کے باغ کے اندر بڑے بڑے پھول کھلے ہیں، جن پھولوں کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، جن پھولوں کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلی فرماتے ہیں کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ خلیل علیہ السلام کے باغ کے اندر بڑے بڑے پھول کھلے ہیں، لیکن جو پھول نورانی ہے، جو پھول خوشبو والا ہے، اس پھول کو محمد کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھول کو محمد کہتے ہیں۔ باغ خلیل کا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے میں بری۔ سبحان ایک ہوتا ہے کسی بندے کی خوبی، کسی بندے کی خوبی، اور وہ خوبی بندے کی یہ ہوتی ہے کہ بندے کی ایک جگہ پہ جا کر خوبی ختم ہو جاتی ہے، اس خوبی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور خوبی کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے۔ خوبی کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، خوبی کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تیرے اوصاف عیب تنائی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کیونکہ میرے آقا کو اللہ کریم نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں جن کی انتہا ہے ہی نہیں، جن کی ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں
बनती, क्योंकि अल्लाह करीम ने आपको वो औसाफ अता फरमाए हैं कि जो हर आने वाले दिन और ऊंचे होते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। वाले दिन और बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब से वादा फरमाया है वलल आखिरतु खैरुल लक खैरुल मिनल लक मिनल ऊला। महबूब आपकी जो ये घड़ी है, आने वाली घड़ी इससे बेहतर होगी। क़यामत तक घड़ियां देख ले, कितनी घड़ियां आने वाली हैं, लेकिन हर लम्हा महबूब का पहले से और ज्यादा बेहतर होगा। और आला हज़रत फरमाते हैं रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खालिक का आका का बंदा, खालिक का बंदा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। हुजूर किसके बंदे हैं भाई? अल्लाह के बंदे हैं। और मखलूक के खालिक, मखलूक के मौला हैं, आका हैं। आका रहमत सल्लम की सिफत आला हजरत ने औसाफ इस अंदाज में बयान फरमाए कि बस मेरी इंतहा हो गई है, आपकी इंतहा नहीं है। बस मैं आखिरी कलाम ये कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे हैं और मखलूक के आप आका। मैंने आपके सामने एक आया मुकद्दस तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं फज़कुरूनी फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। बेशक सुभान अल्लाह। हुक्म है अल्लाह का, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो। बरादरान इस्लाम दो किस्म के जिक्र हैं, एक है औलिया का जिक्र और एक है अंबिया का जिक्र। एक है अंबिया का जिक्र और एक है औलिया का जिक्र, एक है रब का जिक्र। सुभान अल्लाह। एक रब का जिक्र है। रब का जिक्र क्या करता है? रब का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से आके बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की विलादत का सदका है कि हम आज अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी पीछे तारीख देखें, ये बड़ी सगीर का जो इलाका था, ये सारे बुत परस्त थे। ये सब बुतों के सामने झुकते थे, गाय के सामने झुकते थे, आग के सामने झुकते थे, पता नहीं मूर्तियां अपने हाथों से बनाकर उनके सामने सजदे करते थे। आज हम रब रब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो ये सरकार की विलादत तो जो अल्लाह का जिक्र है उसका कमाल क्या है? सुभान अल्लाह। एक तो अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि ये दिलों के जंग धो देता है। हर चीज को साफ करने का कोई ना कोई आला होता है। हर शय पे गंद पड़ जाता है। हमारे चेहरे हैं, हम अगर 2 दिन ना धोएं तो हमारे चेहरे पे भी गंदों को बाहर आ जाता है। फिर अल्लाह ने पाक पानी पैदा फरमाया, हम ये चेहरे पे डालते हैं, हमारे चेहरे साफ हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाए, कपड़े साफ करने का तरीका है। हमारी साइकिलें, गाड़ियां, घर बार गंदे हो जाए तो उनको साफ करने का कोई तरीका होता है। लोहे पे जंग लग जाए तो वहां से भी अगर कुछ खत्म करना हो तो कोई ना कोई चीज मौजूद है जो लोहे के जंग को भी खत्म कर देती है। लेकिन अगर ये मैला हो जाए, इस पे जंग चढ़ जाए, इस पे गर्दों को बाहर आ जाए, क्योंकि हम रहते हैं ऐसे माहौल में कि हम बड़ी बड़ी गंदी बातें सुनते हैं, देखते हैं, हमारा माहौल बड़ा गंदा है, हम उसमें रहते हैं तो हमारा ये दिल भी बड़ा कमजोर हो जाता है, हमारे दिल के ऊपर गर्दों को बाहर आ जाती है, इस पे भी जंग चढ़ जाता है। रब ने फरमाया इसके जंग को उतारने के लिए, इसकी सफाई के लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ। वो क्या है? महबूब ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओ, अल्लाह का जिक्र करो तो जितना भी जंग होगा इसके ऊपर साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। एक आदमी आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि मैं ईमान कबूल करूं, लेकिन मेरे दिल में खलस बाकी है। अगर मैंने ईमान कबूल कर लिया तो वो जो मैंने जहालत के अंदर इतने इतने बड़े बड़े कत्ल किए हैं, इतने इतने बड़े बड़े जो मैंने जुर्म किए हैं, जो मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, वो कैसे माफ होंगे, वो कैसे माफ होंगे? तो आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا تو زبان سے سچے دل سے پڑھ لے ایک مرتبہ، تمہاری صدیوں کے گناہ، تمہاری صدیوں کے قتل کتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کریم اس ایک کلمے کے صدقے سارے معاف فرما دے گا، ایک کلمے کے صدقے سارے معاف فرما دے گا۔ تو برادران اسلام یہ کلمہ بڑی برکت والا ہے۔ ایک ہے ذکر خدا کا، اور دوسرا ذکر ہے مخلوق کا ذکر۔ مخلوق میں سے آتے ہیں اللہ کے نبی، ان کا ذکر۔ روایات میں آتا ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت، سبحان اللہ، ذکر الانبیاء عبادت، یہ جو نبیوں کا ذکر ہے نا، نبیوں کا ذکر، ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور سرکار سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور صحابہ بھی ذکر کیا کرتے تھے، صحابہ بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ مسجد نبی میں ذکر ہو رہا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا اور پوچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تم مجھے قسم دے سکتے ہو؟ سبحان اللہ، بات چھوٹی سی تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس قادر بیٹھے تھے تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سرکار نے فرمایا کیا تم مجھے اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی خاطر بیٹھے گئے تھے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پہ قسم دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی خاطر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ اللہ کریم نے مجھے جبریل امین کے ذریعے یہ خبر عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب آپ اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے میرا اور تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبریل، کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، شیرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کریم تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ ادھر نیچے ذکر ہو رہا ہے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کر اور فرمایا کہ ذکر الاولیاء، ذکر الاولیاء کفارہ، سبحان اللہ، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ولی تمہیں پتہ ہے کہ ہوتا کون ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھے تو رب یاد آ جائے، جسے دیکھے تو رب یاد آ جائے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ تو فرمایا کہ اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، صالحین نیک بندے صادقین ان کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا کتنا بڑا ثواب۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو صبح و سویرے
زمین میں پھیل جاتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، حدیث سے پاک ہے کہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرشتے گھر گھر چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایک گروہ آتا ہے پورا، اور جب ایک فرشتہ کسی مجلس کو پا لیتا ہے تو وہ ندا دیتا ہے دوسروں کو کہ آ جاؤ، جس کے لیے ہم وہاں سے آئے ہیں وہ جگہ یہاں پہ ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ سارے فرشتے آ جاتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، پوری محفل سنتے ہیں۔ محفل سننے کے بعد پھر وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ تیرا اور زیادہ ذکر کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، کس کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو، عرض کرتے ہیں مالک وہ اور زیادہ مطالبہ کرتے ہیں اور تیرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کس چیز سے وہ میری پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیتے۔ فرمایا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ اور زیادہ تیری پناہ مانگتے، گناہوں سے بچتے، تیرا ذکر کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ تیری بخشش کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ آگے سے فرشتے عرض کرتے ہیں یہ بات بڑی ضروری ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک محفل لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل محفل کے لیے ہی آئے تھے، محفل کے لیے ہی آئے تھے، انہیں دعوت بھی ملی ہوئی تھی اور وہ اسی خاطر آئے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے، وہ اسی خاطر آئے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو راستے میں جا رہے تھے وہ ویسے ہی بیٹھ گئے، وہ ویسے ہی بیٹھ گئے، وہ اس خاطر نہیں آئے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے وہ جو نیک بندے میرا ذکر کر رہے تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے کہا تھوڑی دیر کے لیے بھی صحیح، فرمایا وہ کبھی بدبخت رہ ہی نہیں سکتا، کبھی بدبخت رہ ہی نہیں سکتا۔ چورا شریف جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ کی شان سرکار نے خود بیان کی۔ ایک حدیث پاک ہے بنی اسرائیل کا واقعہ سرکار نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل۔ اس نے دل میں سوچا کہ بڑی زندگی فضول گزری ہے اللہ کی نافرمانی میں، کیوں نہ میں توبہ کروں۔ کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے مشورہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں جی تمہارا کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں، تم نے اتنے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر 100 پورے کر دیے۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، اللہ کا نیک بندہ تھا کوئی، اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری بخشش کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو اس نے آگے سے پتہ بتایا، اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تیری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیتا ہوں جہاں اللہ والے ذکر کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات تمہیں بتا دیں، وہ کوئی نہ کوئی صورتحال تمہاری بتا دیں گے۔ تو وہ اس نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک بستی ہے، اس بستی میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں،
ان کے پاس جاؤ وہاں سے جا کے مسئلہ پوچھو. اور روایات میں آتا ہے سرکار نے فرمایا یہ سیاست کی حدیث پاک ہے کمزور حدیث بھی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ چلا ابھی تھوڑا ہی چلا تھا ابھی حدیث کے الفاظ ہے ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ قضا آ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ مر گیا. اب فرشتے دونوں آ گئے دونوں فرشتے آ گئے جہنم والے بھی آ گئے جنت والے بھی آ گئے. جہنم والے اس وجہ سے آئے کہ 100 قتل کر کے آیا ہے اس کے نامہ اعمال میں ابھی کوئی خاص نیکی نہیں ہے. اور جنت والے اس وجہ سے آ گئے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اللہ کے نیک بندوں کی طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. جھگڑا ہو گیا فرشتوں کے اندر جھگڑا ہوا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل جاؤ انہیں بتاؤ جا کے کہ تم ایسے کرو جھگڑا نہ کرو ایسے کرو کہ زمین کی پیمائش کر لو زمین کی پیمائش کر لو جو جگہ کم ہے نا اس طرف لے جاؤ جو جگہ کم ہے اس طرف لے جاؤ. اور حقیقت میں سرکار نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ اس بستی سے نکلا ہی تھا ابھی وہ بستی جو اللہ اللہ کرنے والوں کی تھی وہ بہت دور تھی. ابھی اس بستی سے نکلا ہی تھا کہ وہ مر گیا. یہاں فاصلہ کم بنتا تھا یہاں فاصلہ کم بنتا تھا. اگر اس حساب سے دیکھا جاتا تو وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا. لیکن اللہ نے فرمایا اب چونکہ بات آ گئی ہے میرے نیک بندوں کی عزت اب میرے نیک بندوں کی عزت کی بات آ گئی ہے. اب اللہ نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا کہ تو سکڑ جا ادھر سے پھیل جا ادھر سے سکڑ جا ادھر سے پھیل جا. پھر جب پیمائش کی گئی پیمائش بھی ہوئی تو وہ فاصلہ کم تھا جہاں پہ اللہ والے رہتے تھے. اللہ نے فرمایا اب اس کو جنتی فرشتے لے جائیں اور جنت کے اندر لے جائیں. برادران اسلام وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا جو سرکار نے بیان فرمایا. اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان الانبیاء بنا دیا. سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں. اگر سرکار کی امت میں سے کوئی سرکار کو ماننے والا ہو سرکار کی ذات کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور سرکار کی کتاب پہ جو ہے نا عمل کرنے والا ہو قرآن پہ اور پھر اللہ اللہ کرنے والا ہو اللہ کی نیک مجلس میں بیٹھنے والا ہو ذکر کرنے والا ہو کروانے والا ہو تو پھر اس کا مقام خود دیکھ لے کتنا ہوگا اس کا مقام کتنا ہوگا. تو برادران اسلام اللہ کریم نے یہ وعدہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آخری بات اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے پہلے ہر چیز سے پہلے آپ اس وقت بھی تھے جب ابھی نبی بھی نہیں تھے رسول بھی نہیں تھے آدم بھی نہیں تھے فرشتے بھی نہیں تھے. اللہ نے اس وقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا تھا. وہ نور کیا کرتا تھا سرکار میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور اللہ تعالیٰ کے حریم کے ارد گرد تسبیح بیان کرتا اللہ کی تسبیح بیان اللہ کا ذکر کرتا. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانی نام ہے وہ احمد ہے. آسمانی نام کیا ہے سرکار کا احمد. زمینی نام کیا ہے محمد. دو نام ہے سرکار کے یہ ذاتی نام ہے سرکار کے دو ایک آسمانی نام ہے اور ایک زمین والا نام ہے. آسمانی نام ہے احمد جس احمد کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا جب اپنی قوم کو بشارت دی نا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد ایک عظمتوں والا رسول آنے والا ہے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا. احمد ہوگا. انہوں نے احمد کے ساتھ کیوں پکارا اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آسمانی رسول آسمانی اب بھی وہ آسمانوں پہ موجود ہیں. آپ کو وفات نہیں ہوئی یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا ہے وفات آپ کی نہیں ہوئی. جس کی وفات ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آتا جس کی وفات ہو جائے دوبارہ نہیں آتا. اور سرکار کی صحیح حدیثیں ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کیا یہ بات لمبی ہے انہوں نے فرمایا کہ احمد ہے سرکار کا نامی اسم گرامی اور احمد کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنے والا حمد کرنے والا. احمد کا کیا مطلب ہے حمد بیان کرنے والا. تو برادران اسلام احمد کا جو صیغہ ہے وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو لطف لیں گے. احمد کا صیغہ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ یہ ہماری گرامر ہے عربی گرامر. اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں معنی کی زیادتی ہوتی ہے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن خود نہیں کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے.
माना की ज्यादती होती है लेकिन किसी के मुकाबले में होती है। बात मेरी सुनने की कोशिश कीजिएगा और दिल में बिठाने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह अल्लाह करने वाले फरिश्ते भी हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले नबी और रसूल भी हैं, और भी बड़ी मखलूक है जो अल्लाह अल्लाह करने वाली है, लेकिन उसके मुकाबले में सरकार भी अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, सरकार भी अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। तो ये अहमद का सीगा ये बताता है कि बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बड़ी बड़ी मखलूक आई जिन्होंने रब की हमद बयान की है, लेकिन जितनी रब मोहम्मद ने की है, जितनी हम आका सल्लम ने की है, कायनात में कोई ऐसा पैदा हो ही नहीं, कायनात में ऐसा कोई पैदा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले मोहम्मद हैं, अहमद हैं। और दूसरी तरफ देखें, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो मोहम्मद है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो मोहम्मद है। अच्छा, दो सीखे होते हैं, आप भी अल्लाह की हम बयान करते हैं, हम भी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी और फरिश्ते भी अल्लाह की हम बयान करते हैं। अल्लाह ने जो अपने लिए सीगा इस्तेमाल किया वो महमूद है। क्या है? महमूद। महमूद का मतलब भी ये है हामद किया हुआ, जिसकी हामद बयान की जाए, जिसकी हामद बयान की जाए। ये सीगा है इसमें मफूल का, महमूदुन मफऊलुन, हमारी ग्रामर ये कहती है, ठीक है, हकीकत भी यही है। महमूद अल्लाह का नाम है। महमूद किसका नाम है? महमूद किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी हामद बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? महमूद कहते हैं। और एक सीगा है मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीगा है मोहम्मद, जो नाम है आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक का। इसका मतलब भी ये है कि जिसकी हामद बयान की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। लेकिन महमूद के मुकाबले में जो हामद का सीगा है ये ज्यादा वसी है, ये ज्यादा वसी है, ये इसमें मुबालगा का सीगा है। इसका मतलब ये है अल्लाज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। मोहम्मद उसको कहते हैं हर लम्हा, लम्हा ब लम्हा, घड़ी ब घड़ी, ज़माना ब ज़माना जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, उसे मोहम्मद कहते हैं। लेकिन बरादरान इस्लाम उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात अच्छी लगती नहीं है कि अल्लाह ने अपने लिए सीगा छोटा इस्तेमाल किया और सरकार के लिए बड़ा सीगा इस्तेमाल किया। इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत एक जो हमारी अकल में आती है वो ये है कि अल्लाह करीम की सब तारीफ करने वाले हैं, सारी मखलूक अल्लाह अल्लाह करती है। कायनात में रहने वाली शय व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात के अंदर रहने वाली हर शय अल्लाह की हम बयान करती है। लेकिन रब ने एक उसूल बनाया, रब ने एक कानून बनाया, कुल्लु मन अलैहा फानिन वाला, कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है सब ने खत्म हो जाना है, सब ने खत्म हो जाना है। जब सब खत्म हो जाएंगे फिर अल्लाह अल्लाह करने वाला तो बचेगा कोई नहीं है, फिर अल्लाह अल्लाह करने वाला बचेगा कोई नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और एक हस्ती उस वक्त भी होगी जिसे रब कहते हैं, एक हस्ती उस वक्त भी होगी जिसे अल्लाह कहते हैं। अच्छा, सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं होगा। और अल्लाह तो है जो अभी भी जिक्र कर रहा है, उस वक्त भी जिक्र करेगा। किसका जिक्र करेगा? फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी भेजो। ईमान वाले खत्म हो जाएंगे भेजने के लिए, लेकिन रब खत्म होने वाला नहीं, वो अज़ल से अब तक रहेगा, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। वो जब सब कुछ कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा उसकी तारीफ करने वाला नहीं होगा, उस वक्त भी रब अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। सुभान। इस वजह से जिसकी रब तारीफ करे, जिसकी रब तारीफ करे उसकी तो तारीफ ज्यादा होगी ना, उसकी तो तारीफ ज्यादा होगी। तो बरादरान इस्लाम, इसी वजह से अल्लाह ने अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा। सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सरकार ने अल्लाह का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने सरकार का जिक्र किया, अल्लाह ने सरकार का जिक्र किया। बरादरान इस्लाम, आप सारे यहाँ पे आए हैं, अल्लाह की सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वक्त हो चुका है, अल्लाह करीम डॉक्टर साहब की कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।